آداب، مانگے دینا میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کل میرا ہفتہ سول سرچنگ چل رہا ہے اور وہ کبھی کبھی یہ ڈپریشن ہوتا ہے تو میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ حاصل کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی کیا جائے، جتنا شور مچایا جائے، ہو وہی رہا ہے جو چند لوگ چاہ رہے ہیں. تو ہم جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھ میں کیا، میرے کسی بھی کولیگ میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک علاقے کے ASI کو کسی عورت کو اٹھا کے لے جانے سے روک سکے. اتنا بھی ہم میں دم نہیں. بعد میں ہم صرف واویلا مچا سکتے ہیں کہ ہوئے 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 دیکھو کیا ہو گیا، بس. اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سول سرچنگ کے دوران میں کچھ کبھی کبھار پڑھنے بھی لگ جاتا ہوں. تو بدھزم کی طرف میں نے سوچا کہ پڑھ کے دیکھا جائے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں دنیا میں کیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یو ہیو ٹو بی کمپلیٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی کمپلیٹلی امرسڈ، یعنی جو کام کریں اس میں مکمل طور پر چلیں. اور اگر کام کو آپ مکمل نہیں کریں گے، ادھورا چھوڑ دیں گے، تو آپ کا ذہن اور زندگی صرف ایک جنک یارڈ ہوگی ادھورے کاموں کی، اور چاروں طرف ادھورے کاموں کا ملبہ پڑا ہوگا جو کہ آپ نے مکمل نہ کی. اگر کراچی کی سڑکوں پہ دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے ہر جگہ ایک ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ان تمام کانٹریکٹس کا جو کہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوئے. اور اگر پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے تو وہاں بھی ملبے کے اتنے سارے ڈھیر ہیں. اگر پاکستان کی خبروں کو دیکھا جائے وہاں بھی ملبے کے ڈھیر ہیں. اور یہ بات اب سے کچھ گھنٹے پہلے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب، ہم دونوں بیٹھے کہیں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم کو یاد ہے کہ اب سے کچھ روز پہلے میٹرک کے جب امتحانات ہو رہے تھے تو اس میں بڑی چیٹنگ ہوئی، بڑا واویلا ہوا، اور اس کے بعد وہ خبر غائب ہو گئی. پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا 1979 میں، تب بھی پھرے لگا کرتے تھے، اور آج 2012 میں پھروں کا باپ لگ رہا ہے. معین اختر مرحوم میرے خیال سے 80s میں لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ میں چکو گڑھ کے امتحان دوں گا. اب وہ چکو گڑھ کے کو ہم نے چکو گاڑنا شروع کر دیا، پھر چاقو گاڑنا شروع کر دیا، پھر ہم نے لوگوں کے پیٹ پھاڑنے شروع کر دیا. آج کل اساتذہ کی کٹ مارتے ہیں. فرق کچھ نہیں پڑا علاوہ اس کی کہ بتدریج حالات بگڑتے چلے گئے. جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں حالات بگڑتے چلے گئے. تو عابد راؤ صاحب میں بات کر رہے تھے کہ آج کا موضوع یہی ہونا چاہیے کہ چاہے سیاستدان ہو، چاہے جرنلسٹ ہو، چاہے اینالسٹ ہو، چاہے مجھ جیسا چھوٹا اینکر ہو، ہم صرف واویلا مچاتے ہیں اور کام ادھورے چھوڑتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو کوئی بڑی ہم سے قوتیں ہیں چاہتی ہیں، اور شاید یہ قوتیں یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف اور صرف ایک ملبے کا ڈھیر. میرے مہمانوں کا تعارف نصرت مرزا صاحب، اینالسٹ، جرنلسٹ، بڑے سینئر. نصرت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لے کے آئے. عابد راؤ صاحب بہت شکریہ، آج کا موضوع آپ کی وجہ سے وجود میں آیا، تو آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے بھی اور موضوع کے لیے بھی. امید ہے کہ ہم شاید کوئی بات کر سکیں. عمر چیمہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے، وہ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود. عمر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لے کے آئے. اب صاحب میں ابتدا میں آپ ہی کے حوالے کیے دیتا ہوں جو بات آپ نے شام کو چھیڑی تھی کہ ہم ایشو اٹھاتے ہیں، اس کی ہائٹ بلڈ کرتے ہیں، ایک پیک تک لے کے جاتے ہیں. جیسے ہم نے کیا گنے تھے، یونس حبیب صاحب ہم نے گنا، ہم نے میمو گیٹ گنا، ہم نے مہران بیس کرا، ہم نے ISI کی بسوں پہ حملہ کیا، ہم نے نیوی کی بسوں پہ حملہ کیا، ہم نے سر اور کون کون سی چیزیں جو ہم نے ادھوری چھوڑ دی، کنکلوژن پہ نہیں پہنچائی. کیا کہیے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں ابھی جو لیٹسٹ 2 ایشوز چل رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، یہ دوہری نیشنلٹی پہ اور توہین عدالت کے قانون پہ، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ایک طرف 18 کروڑ عوام ہے، دوسری طرف وہ چند پرسنالٹیز ہیں جن کی دوہری نیشنلٹیز کا جھگڑا ہے، اور ایک صدر زرداری صاحب ہیں جن کے وہ سوئس اکاؤنٹ پہ رفع ہے. کیا یہ ایشوز دونوں تمام عالم کا 18 کروڑ آدمیوں کی قسمت، مقدر اور جو ان کو اٹینشن چاہیے اس سے زیادہ اہم ہے؟ اپیرنٹلی یس. اچھا، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، نون لیگ دیکھ لیں، دینی جماعتیں دیکھ لیں، اس میں شخصیت پرستی، بادشاہ گری اتنی ہے کہ ہر ان کا لیڈر اپنے چیئرمین، اپنے لیڈر کی ہر اچھی بری بات کو جسٹیفائی کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہے. یہ وہ غلامی ہے جو ہمارے ذہنوں پہ چلی آ رہی ہے پچھلے کئی 100 سالوں سے، کہ جو لیڈر نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، اور وہ ہر قیمت پہ کوئی اپنے لیڈر کے ڈفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس سے اختلاف کر نہیں سکتا ود ان پارٹی اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارٹی. تو اس صورت میں اگر آپ پرویز مشرف کا دور دیکھ لیں تو بھی یہ 17th امینڈمنٹ اس نے اپنے لیے لیگلائز کرائی تھی. نواز شریف اپنے سیکنڈ ٹینیور میں 15th امینڈمنٹ پہ ساری طاقت لینا چاہ رہے تھے. ضیاء الحق نے 8th امینڈمنٹ اپنے لیے کروائی تھی. تو
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا قومی ایک ورثہ ہے جو چلا آ رہا ہے. اس کو کون تبدیل کرے گا؟ کوئی نئی لیڈرشپ آئے گی جو اس سسٹم کی پیداوار نہ ہو, شاید وہ اس کے لیے اٹیمپٹ کرے. جو نئی لیڈرشپ کے علمبردار ہیں ان کے پاس میں دو لمحے میں چلتا ہوں میرے صاحب, لیکن پہلے میں آپ سے جان چوں کہ جرنلزم جو ہے اس نے بھی بڑا بیڑا اٹھایا کہ جی ضیاء صاحب کے سامنے میں ہم نے مارے کھائیں, کوڑے کھائے, جیلیں سہیں, شاعر بھی رہے, فلسفہ بھی رہا, فیض احمد فیض بھی رہے, سب کچھ ہوا, لیکن ہم کچھ بھی نہیں بدل سکے. کیا ہم اتنے نالائق نااہل ہیں یا ہمارے خلاف دشمن بہت بات کی قطع کلامی ہو رہی ہے؟ ہم اتنے نااہل نہیں تھے. ہم یہ دعویٰ آپ سے کرتے ہیں کہ ہم جنرل ایوب صاحب کے دور کے اندر میں نے جب تحریک اٹھی ہے, جو سب سے پہلی تحریک اٹھی ہے, ہم پر یونیورسٹی آرڈیننس لاگو کیا گیا 1963 میں. ٹھیک ہے. اور پورے کراچی اور حیدرآباد اور پورے پاکستان کے اندر ہم نے اس کے خلاف موومنٹ کی, اور ابھی بھی کتاب موجود ہے وہ جو, اور ہم نے اس میں کامیابی سے اس یونیورسٹی آرڈیننس کو ختم کروایا. ٹھیک ہے. ہماری زندگی کے اندر جو پہلا ہم پر حملہ ہوا تھا جو اسٹوڈنٹ یونین پر, وہ حملہ ہم نے ریورس کیا. ٹھیک ہے. اب جب یہ مسئلہ پاکستان کے اندر ایک نظام یہ بن گیا تھا کہ جب کبھی بھی یہ ظلم ہوتے ہیں تو ہم فوج کو بلا لیتے تھے اور ان کو فوج یہاں آ جاتی تھی اور وہ پھر اپنا کاروبار شروع کر دیتی تھی. پہلے کے دور کے اندر فوج جو تھی وہ قدرے بہتر اپنا رول ادا کرتی تھی, اور پھر بعد میں بتدریج وہ بگڑتی چلی جاتی تھی, اور اس کے اندر وہ تو اب جیسے ایوب صاحب کا ماشاءاللہ دیکھ لیں تو اس میں پہلے 5 سال جو تھے وہ بہت اچھے گئے اور بہت ترقی کی طرف بات گئے, اور پھر بعد میں وہ خرابی کی طرف ان کے بیٹے نے کنکلوڈ کر رہا ہوں. دیکھیے جب تک کہ آپ ایک بات کو پوری تو وہ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ نظام ایک وضع ہو گیا کہ جب کبھی ایک پیپل پارٹی, اچھا پیپل پارٹی جب بھی آتی ہے تو مادر پدر آزاد پالیٹکس کرتی ہے, اس کے اندر وہ جیلا اس کا کوئی قانون نہیں مانتا. یہ آج سے نہیں ہے, جب سے بنی ہے پیپل پارٹی, کیونکہ میں بھٹو صاحب کے ساتھ رہا ہوں. بھٹو صاحب کے ساتھ میں نے بھٹو صاحب کے اس دور کے اندر ہماری ان کی لڑائی بھی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد میں جس وقت وہ نکالے گئے ہیں ہم ساتھ کر, تو بھٹو صاحب نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ ہر نظام کو توڑ دیا. آپ کی بیوروکریسی کا ایک سسٹم تھا اس کو توڑا, اور اس میں جو نیچے کا آدمی تھا اوپر لے آئے, اور ہر طرح سے انہوں نے فوج میں تھا جو سسٹم, پہلے چیف آف آرمی چیف ہوتا تھا, کمانڈر ان چیف ہوتا تھا, اس کے بعد میں اس نے دور کیے, سارے سسٹم کو انہوں نے توڑا. اس کے بعد میں جو دوسرا جو بڑا دور آیا جس کے اندر ریاست سے بڑھ کر پھر کراچی کے اندر ایک مسئلے کھڑے ہو گئے. یہاں پہ کراچی کی یہ صلاحیت تھی کہ کراچی حکومتیں بدل دیتا تھا. بے شک یہ ایک کراچی میں, کیونکہ کراچی والا جب آدمی آتا تھا تو وہ یہاں پر نہ پنجابی رہتا تھا, نہ پٹھان رہتا تھا, نہ اردو اسپیکنگ رہتا تھا, وہ کراچائٹ ہو جاتا تھا, اور اس کو اپنے پنجاب میں بھی جاتا تھا تو اس کو ماں قبول نہیں کرتے تھے. تو میں یہ کہتا تھا کہ اب وہ ختم ہو گیا ہے, اس لیے تبدیلی نہیں آ رہی ہے, اور اس لیے کوئی چیز مکمل نہیں ہو رہی ہے. کراچی از دی لیڈر, اور اس لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا. آپ کہنے کہ ہم نااہل نہیں تھے, لیکن اب کے حالات نااہل کر رہے ہیں. چیمہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک نئی ویو شروع کی 8-9 مہینے پہلے, جس میں لگا کہ اب لگی کوئی دوبارہ سا کنسورشیم ہوگا, لوگ جڑیں گے اور کچھ ہوگا. لیکن آپ کے بھی جتنے بڑے حملے تھے وہ سب ڈیفلیکٹ ہو گئے. نیٹو بھی کھل گئی, کچھ نہ ہوا. میاں صاحب کے پیسے بھی آپ واپس نہ لا سکے. گیلانی صاحب بھی خاموشی سے اپیل شپیل کیے بغیر چلے گئے, وہ بھی باعزت ایوان صدر میں رہ رہے ہیں, اب گئے ٹرین شین میں بیٹھ کے کدھر. آپ کا سونامی مارچ کی صرف آوازیں اور وہ ہوا, ان کی جو پیش خیمے کی ہوائیں ہوتی ہیں ان کی آوازیں تو ہم بہت سن رہے ہیں, لیکن پانی کی ایک بوند ہم نے نہیں دیکھی. تو آپ بھی کسی بھی معاملات میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے اب تک, اور بدتریج حالات بڑے برے ہوتے جا رہے ہیں. فرمائیے. کوئی صاحب, میں بڑا سعد احترام آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں آپ کی بات سے, اور تحریک انصاف کی یہ جدوجہد جو ہے یہ 9 مہینے نہیں بلکہ 16 سال کے عرصے میں محیط ہے. اور جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ نظام کی جتنی تباہی کر دی گئی ہے کہ اس کو تبدیل کیے بغیر, کیونکہ آپ دیکھیں جب کینسر کا علاج جو ہے وہ ڈسپلن سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ایک میجر آپریشن چاہیے, پورے سسٹم کو چینج کرنا تھا. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 16 سال کے اندر تحریک انصاف نے کبھی بھی اپنے پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک کریڈیبل لیڈرشپ کے طور پہ, ایک ایلیمنٹ آف چینج کے طور پہ جو ہے تحریک انصاف کی طرف دیکھا جا رہا ہے. اور جو بات آپ پہلے کر رہے تھے, جو آج کل کے حالات ہیں
اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گزشتہ 4 سال سے خصوصاً تحریک انصاف واحد جماعت ہے، بے شک وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے کہ انہوں نے عوام کے حقوق کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ ایک بطور ایک اپوزیشن جماعت ایک پرامن طریقے سے لوگوں کو متحرک کیا جا سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جتنے بھی اسٹیپس حکومت لے رہی ہے، تھوڑا بہت بھی جو ریلیف عوام کو مل رہا ہے یا عوام کے حق میں تھوڑا بہت کوئی بات ہو رہی ہے، تو وہ تحریک انصاف کے اس خوف سے، کیونکہ تمام جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی اپنی باریاں لگائی ہوئی تھیں، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ 4-4.5 سال کے اندر ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. عوام جو ہے بلک اٹھے، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، لیکن حکمران جو ہے وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے صرف جو ہے ایک مذمتی بیان یا صرف عوام کو صرف کہتے ہیں سہانے ڈھول سنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. جی آپ نے جس طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل نا امید ہونے کی بات نہیں ہے. قریشی صاحب جی، آپ نے جس ریلیف کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے خوف سے گورنمنٹ جو ریلیف دے رہی ہے اس کی وضاحت کیجیے گا، کہ مجھے تو سانس ویسے ہی پھنسا ہوا ہے میرے حلق کے اندر، مجھے تو ریلیف نہیں مل رہا کوئی. نہیں، میں نے آپ سے وہی کہا نا، جو تھوڑا بہت اگر کام، اگر کوئی کہیں ڈیولپمنٹ کا کام یا تھوڑا بہت عوام کا انٹرسٹ میں اگر کوئی کچھ تھوڑا بہت اگر کرنے کی بھی کوشش کی گئی بھی ہے تو وہ صرف اور صرف اسی خوف سے. ابھی آپ کے سامنے یہ الیکشن ایئر ہے، کوئی لیپ ٹاپ بانٹ رہا ہے، کوئی اور اس طرح کی یوتھ پالیسیز لے کے آ رہا ہے، اور یہ سارا جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا صرف وہ اس خوف سے ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑے پورے اعتماد سے یہ لوگ کہ بازی کی طرح ایک دفعہ پھر آپس میں وہی باریاں لگائیں گے 5 سال. صرف یہ فرق پڑا ہے کہ پہلے یہ جو ہے 5 سال پورے نہیں ہونے دیتے تھے ایک دوسرے کے، اب جو جب سے ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا ہے تب سے صرف یہ ہے کہ جی 5 سال تک ایک دوسرے کو بالکل مکمکا کے تحت کھلی آزادی دینی ہے. لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں قریشی صاحب، کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو بالکل بڑی پورے اعتماد ہیں، پر امید ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ شعور بیدار ہوا ہے، یا وہ ریئلائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں سامنے آئی ہے کہ جو ان 2 بڑی جماعتوں کی قیادت نے، ان اسٹیٹس کو کی فورسز نے عوام کو جو دھوکہ دیتے آئے، کہ ان کی اصل چہرے جو ہے وہ انہوں نے عوام نے دیکھ لی ہیں. کیونکہ اگر آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ ماضی کے اندر یہ وہ لوگ جماعتیں ہیں جو سکسیسولی گورنمنٹس کے اندر رہی ہیں، اور اس دفعہ یہ تمام کے تمام لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اور انہوں نے آپس میں جو اقتدار کی بندر بانٹ کی ہے اس سے کم از کم ان کی اصلیت جو ہے وہ قوم کے سامنے آئی ہے. اور قوم کو ظاہر ہے اس کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ صرف وہی لوگ نہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، بلکہ وہ کافی بھاری تعداد میں وہ لوگ جو الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، یہ ان کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں پوری قوم کو جو ہے یہ نااہل اور کرپٹ جو حکمران ٹولہ ہے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن عابد صاحب، میں معذرت صاحب میں طنز نہیں کرنا چاہ رہا، میں تنقید بھی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو نے فرمایا کہ ان کے خوف سے اگر کوئی ریلیف مل رہا ہے، بے نظیر انکم پروگرام، لیپ ٹاپ، یوتھ، وہ تو ایک انگریز نے رپورٹ چھاپ دی ہے، نیکسٹ جنریشن رپورٹ سے بتا دیا کہ یوتھ کے سہارے ابھی ملک چلنا ہے، تو سارے اس پہ پڑ گئے. اس کے علاوہ ان کے خوف سے ایک اور بات بھی، لیکن فیصلہ میں مجھے مداخلت کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ لیپ ٹاپ شپ ٹاپ جو ہے سب یہ امریکہ دے رہا ہے، وہ ایڈ کے اندر، US کے اندر، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنے نام سے بانٹ رہے ہیں، اور یہ ان کو عمران خان صاحب کے ڈر کی وجہ سے نہیں بانٹ رہے ہیں. جو پیسہ وہ جو بے نظیر انکم فنڈ میں آ رہا ہے وہ بھی امریکن US ایڈ کی طرف سے آ رہا ہے. جی آپ صاحب. دیکھیے عمر چیمہ صاحب کی آدھی بات سے میں ایگری کروں گا کہ بوتھ پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ دیو ریئلائزڈ کہ اب ایک اور قوت بھی ہے جس کا شروع میں اسسمنٹ یہ کی گئی کہ پنجاب میں وہ نواز شریف صاحب کو خطرہ ہے تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی تھی، پھر اور جگہ پہ وہ ہوا تو اب وہ ایک قسم کی کامن اینیمی ایک فورس جو ہے نا، تھرڈ فورس، جس کا پچھلے الیکشن تک کوئی وہ نہیں تھا ذکر، اب ایک ریکنیبل فورس ایک ہے. باقی جہاں تک ان گورنمنٹس کا تعلق ہے، دیکھیے اگر آپ پنجاب کو لے لیں یا سندھ سے سٹارٹ کرتے جہاں، آپ مجھے بتائیں 4.5 سال میں قائم علی شاہ صاحب کی کیا اچیومنٹس ہیں. میرے نزدیک وہ 4 بڑے ایونٹ کرتے ہیں سال میں. ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ جنوری میں، ان کی برسی اپریل میں، پھر بے نظیر بھٹو کی سالگرہ جون میں، اور وہ خصوصی ٹرینیں چلتی ہیں، لوگوں کو لے جایا جاتا 27 دسمبر. جی، ان 4 ایونٹس کے علاوہ ان کی پارٹیسپیشن کراچی کی ڈیولپمنٹ میں، ایجوکیشن میں، کسی اور انویسٹمنٹ پروگرام میں. اچھا آپ پنجاب چل رہے ہیں، لیکن یہ تو ہمارا وائننگ سیشن بن گیا نا، ہم پھر ماتمی ہو گئے. نہیں، لیکن فیکٹ یہی ہے، میرے سے جب جی میں کہتا ہوں. اچھا پنجاب میں چل رہے ہیں، وہاں 2 کامک کریکٹر ہیں، ایک رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ایک دوسرے وہ راجہ ریاض صاحب ہیں. مطلب پنجاب کے عوام کی توہین ہے کہ یہ 2 بڑی پارٹیاں ان کے نام پہ ایک دوسرے سے جگت بازی کر رہی ہیں 4.5 سال سے. لک ایٹ دیئر کمنٹس، لک ایٹ دیئر ایٹیچیوڈس، ان کا بیہیویئر اتنا کامک ہوتا ہے
کہ وہ ایک ٹی وی پروگرام ان کو بھانڈ بنا کے دکھاتا ہے. اور پھر آپ بلوچستان میں دیکھ لیں رئیسانی صاحب کی کیا مشہور سٹیٹمنٹس ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیا نہیں ہو رہا. دیٹ مینس کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے یہ تینوں ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں, لیکن گورننس از ناٹ دیئر سبجیکٹ. پختونخوا میں آف کورس تھنگز آر سلائٹلی بیٹر, بٹ وہاں پہ ویسے حالات بہت خراب ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اگر جوڈیشری کرنا چاہے وہ بھی میرے حساب سے انکمپلیٹ, ان ایڈیکیٹ اور انکیپیبل ہے. باقی جہاں تک جس بات پہ ہم نے آج پروگرام سٹارٹ کیا تھا, آپ 2 مئی پچھلے سال سے اور پیچھے چلے جائیں, سوات آپریشن ہوا تھا, وہ تقریباً 2000 ٹیررسٹ رپورٹڈلی فوج کے قبضے میں ہیں. ان کا کیا مستقبل ہے؟ اتنے لوگوں کا ٹارگٹ کلنگ میں رحمان ملک کی میں سٹیٹمنٹ سن کے تنگ آ گیا ہوں کہ جی ہم نے 3 پکڑ لیے, 5 پکڑ لیے, اس نے 12 قتل کا اعتراف کیا, اس نے 24 کا کیا ہے, یہ فلانے ون تھا. کیا سزا ملی ان کو؟ گورنر سلمان تاثیر کو جس نے قتل کیا, کیا کوئی وکیل اس کے خلاف بولنے کو تیار ہے؟ کیا کوئی جج وہ کیس سننے کو تیار ہے؟ فلی اگری, مطلب بحث ہی ہے 100%. مرزا صاحب لیکن سوال یہ ہے تو پھر ہم سب ہارے نا. نہیں, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ایک اور الگ سے جو بات آپ نے کی اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے برادر محترم اور جو ہمارے تحریک انصاف کے نوجوان جو بہت اپیل رکھتے تھے اپنے اس میں, ہمیں بھی ایک وقت میں اپیل ان کی پیدا ہوئی, لیکن پھر کیا کیا انہوں نے؟ جو وقت کی ضرورت ہے, جو اس وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اس وقت نکلنے کی ضرورت ہے, سونامی کی جناب جو لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم تو ان کا جلسہ سننے کے لیے قصوری خورشید قصوری صاحب ہمارے دوست نے بلایا تھا, قصور بھی گئے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ بیسیکلی جو بیسک جو پرابلم ہے وہ تو اس وقت یہ ہے کہ اس حکومت کو یا اس حکومت کو جو کہ پنجاب میں ہے یا مرکز میں ہے, اس کو تو پلٹنے کی ضرورت ہے نا جی, یا کم از کم اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا بغیر آپ یہ دیکھیے کہ بیسک کیا فارمولا ہے, ریکنسیلیشن کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے کہ صاحب آپ نے جو کچھ بھی چوری ڈاکہ کیا اب آپ کو معاف کر دیا گیا, گارنٹر فوج بن گئی, اب کہاں سے کچھ ہوگا؟ گیلانی صاحب اینڈ سنز بھی باعزت بری ہوئے. نہیں باعزت تو ابھی اللہ کا, ابھی تو دیکھو نا جی اللہ کا نظام ایٹ ورک ہے, وہ ہمارا نہیں. لیکن مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں یا عہدیداران ہیں یا ہمارے برادر محترم ہیں, یہ اگر کوئی کریڈٹ لے رہے ہیں تو نہیں لے ان کا, ان کو اختیار ہے لینے کا. انہوں نے صرف یہ اگر فرض کر لیجیے کہ یہ بات تو میں روز کالم میں لکھتا ہوں, جو بات یہ لکھتے ہیں ان سے زیادہ سخت لکھتا ہوں, تو پھر اس کے کیا مطلب ہوا؟ مطلب جب ایک دیر از اے ڈفرنٹ اپروچ, ایک پالیٹیشین ہوتا ہے, ایک دانشور ہوتا ہے, ایک لکھاری ہوتا ہے, اس کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. پولیٹیکل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کا معاملہ ہے اس کو سالو کرے, اس کے اندر وہ گھسے اور اس معاملے کو سیدھا کرے. جو یہ کام اس کو پولیٹیکل, ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے تھے تو اگر کہیں ایک جگہ ظلم ہوتا تھا, چاہے ڈھاکہ میں ہو رہا ہو یا اس میں ہو رہا ہو, آپ کے لاہور کے اندر ہو رہا ہو, یا ہم کہیں تو ہم اٹھ جاتے تھے بلا امتیاز کسی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. اور یہ کام اس وقت عمران خان کو کرنا چاہیے. لیکن اب صرف ہم سارے کے سارے غمگین ہو گئے. نہیں, ہم غمگین بالکل نہیں ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کریڈٹ لے تو پھر کام کر کے لے. اوکے, یہ بات کہہ رہے ہیں. چیمہ صاحب کو جواب دینے کا موقع دیں, لیکن چھوٹا سبق پھیلے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. فرمائیے. یہ تو بس میرا گزارش میرے کہنے کی یہ ہے کہ یہی بات میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کریڈٹ ضرور, لیکن اس وقت جو ضرورت ہے ایکشن کے ساتھ ایکشن ہونا چاہیے. کیا نہیں چلیں گے. اور آپ یقین مان لیجیے کہ اگر ایکشن ہو جاتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ جیسے آپ جیسے ہیں یا مجھ جیسے, وہ بھی ان کے جھنڈا لے کے چل پڑیں گے. لیکن یہ کہ اگر صرف یہ بھی واویلا کرے, یہ بھی ماتم کرے, تو پھر کوئی ساتھ نہیں دے گا. بس ایک وقت کے بعد کیونکہ ماتم میں ہم سے زیادہ ماسٹر ہیں. نہیں, ماتم تو بس کرتے رہتے ہیں. چیمہ صاحب, جو نصرت مرزا صاحب نے کہا, میں ان سے بالکل میں کم از کم پہ اتفاق کروں گا کہ ذرا اگر شور مچانا ہے تو پھر تو ہم دونوں میں بہت اچھا مچا, ہم بہت شور مچا رہے ہیں. فرمائیے کیا کہے گا چیمہ صاحب. دیکھیں قریش صاحب, میں بڑا احترام کرتا ہوں صاحب کا, لیکن بات یہ ہے کہ بطور ایک اپوزیشن جماعت کے ایک پرامن طریقے سے جس طرح سے بھی عوام کو موبلائز کیا جا سکتا ہے یا ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے, ہم نے کیا ایک جمہوری انداز میں. اور ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ یہی نائل اور کرپٹ حکمران جب پوری اچھی طرح سے لوٹ مار کر لیتے ہیں اور جب بالکل چیزیں ان کے کنٹرول سے نکلتی ہیں تو یہ کیا اداروں کا ٹکراؤ کر کے پھر سے سیاسی شہید بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم تو پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے, بلکہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ وہ اپنا رول جو ہے افیکٹولی ادا کریں. لیکن انہوں نے کیا کہا, مڈ ٹرم کی جب بھی ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ جمہوریت کے اگینسٹ ہے, یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں قیادت ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس وقت بھی جو تحریک انصاف میں بھی گجرانوالہ میں بھی جو ریلی کی, وہ اس میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف, نیٹو سپلائز کے خلاف,
لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح 14 کو ہم پشاور میں کر رہے ہیں اور اس کے بعد عنقریب جو ہے ہم ضرور اس کی جو فائنل کال دیں گے جس کے اندر ہم پوری قوم سے یہ توقع کریں گے کہ وہ اس جو ہے اس میں شامل ہو اس موومنٹ میں. اچھا میں صاحب آج کا لیکن جہاں تک بات یہ کر رہے ہیں کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جی تحریک انصاف نے جتنی بھی پالیسیز پہلے دن سے سامنے لے کے آئی چاہے وہ بلا امتیاز احتساب کی بات تھی معاشی اور عدالتی انصاف کی بات تھی تو ایک چیز ذہن میں آپ رکھیں کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے سامنے نون لیگ نے ہم نے احتساب کا نعرہ لگایا انہوں نے جو احتساب کیا وہ سیف الرحمان والا وہ بھی آپ کے سامنے. اسی طریقے سے جب تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے دیکھا کہ تمام پاکستان کے نوجوان اس نئے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان باقیوں کو بھی نوجوان یاد آ گئے کہ جی حالانکہ یہ 6 دفعہ پہلے بھی حکومت میں رہ چکے ہیں. آج بھی ان کے پاس اگر آپ دیکھیں تو نوجوانوں کو پیلی ٹیکسیاں دینے کے لوگوں کو بھکاری بنانے کے انکم سپورٹ فنڈ کے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی پالیسیز نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ وہ اسی طریقے سے آپ عدلیہ کی آپ بات کر رہے تھے تو عدلیہ کی آزادی کے اندر بھی تحریک انصاف کا ایک بڑا ایک رول رہا ہے اہم. تو لہذا جو جن لوگوں نے جدوجہد کی ہے ان کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ صرف تحریک انصاف نہیں کیا اس میں. آپ سے آج کا موضوع قطعاً پی ٹی آئی کی تنقید نہیں ہے لیکن یہ تمام چیزیں جو آپ نے ضرور کریں نہیں میں وہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ اٹک گیا کہ جو تمام چیزیں آپ عدلیہ کی آزادی وہ بھی مشکوک ہو گئی. اب تو آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں اس میں سے حاصل ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے ہم صرف روز شام کو 7 بجے شروع کرتے ہیں سر ہم روز شام 7 بجے یہاں بیٹھتے ہیں 12 بجے تک اپنا سینہ پیٹتے ہیں روتے ہوئے گھر جاتے ہیں. وہ ان کو آپ نے بڑا کمال کیا گیلانی صاحب کو نکال دیا انہوں نے کہا ہم بتاتے تم کو یہ لو ایسا کیا کہ آپ یاد کر رہے ہیں تو گیلانی صاحب کو رینٹل کو دے دیا اور ساتھ میں 2 حکومتیں دی ہیں پرویز الہی صاحب بھی ساتھ میں دیا. جمہوریت کے نام پہ پوری قوم سے جو بدلہ لے رہے ہیں وہ تو ظاہر اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ سر سوال یہی نا کہ ہم سب ہار گئے. ہم تو بات کر رہے ہیں اور نون لیگ ہم ہارے نہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو جدوجہد ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک آج ہر پاکستانی جو ہے تبدیلی کے لیے تبدیلی کا خواہاں ہے. اس کے اندر تبدیلی تو ہم بھائی اپنے کالوں میں بہت 5 سال سے میرا موقف یہ ہے کہ عابد راؤ صاحب مرزا صاحب میں آپ پورے پاکستان کا میڈیا جرنلسٹ یہاں 10ویں کے امتحانوں کی چیٹنگ کے اوپر ایک ٹیچر کو پٹتے ہوئے کو نہیں بچا سکتے. یہ ہے ہماری طاقت کا عالم سر. وہ تو دیکھیں وہ تو نظام کی تباہی ہے روی وہ تو آپ کا جو ظاہر ادارے تباہ ہو چکے ہیں نظام سارا تباہ ہو چکا ہے. اور یہ ٹرکل ڈاؤن یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ چاقو رکھ کے جو ہے وہ چیٹنگ کرنے کی بات آپ کر رہے تھے تو یہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے جو اوپر لیڈرشپ سے نیچے آتا ہے. اس وقت آپ کا کیا کانسیپٹ جا رہا ہے کہ کرائم پہ سب سے بڑے سے بڑا ڈاکو بڑے سے بڑا چور لٹیرا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے آ رہا ہے سیاست کے اندر پروٹیکشن لے رہا ہے. تو اسی نظام کی تبدیلی کے لیے تحریک انصاف جو ہے پچھلے 16 سال سے جدوجہد کر رہی ہے. اسے وہ آج کل میڈیا میں بھی ایسا ہے ساتھ ہی چل رہا ہے. اب صاحب لاسٹ نہیں کچھ بھی نہیں مطلب کیا کریں سر کہاں جائیں یا تو رونا بند کر دیں. نہیں رونا نہ بند کریں مطلب دیکھیے ایک فیز ہے سوسائٹی کی اس ڈیولپمنٹ کا وی ہیو ٹو پاس تھرو دیٹ. یہ سسٹم ایک حد تک روٹ کرے گا پھر اس کے بعد جیسے عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ پھر کینسر کا علاج آپریشن ہے ایسپرین نہیں ہے. اب کس حد تک ہم نے گرنا ہے اب اگلے الیکشنز میں ہاؤ ڈز تحریک انصاف میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہاؤ فار اگر تاتریاک الزراق آوردہ شبد یعنی مارگزیدہ مرتبوت ابھی ضرورت اس وقت ہے ہمیں سانپ نے ہمیں کاٹا ہوا ہے اگر تریاک کے لینے کے لیے عراق جائیں گے تو کیا اس وقت تک سانپ کا کاٹا ہوا بچ جائے گا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے جلسہ نکال رہے ہیں ہم وہاں سے جلوس نکال رہے ہیں لیکن کوئی فائنل کال بحث تو یہ ہے نا آج دیکھیے فائنل کال تو نہیں آ رہی ہے کوئی تبدیلی تو نہیں لا رہے کسی نظام کو جو ختم ہوا اس نظام کو بدلنے کے لیے تو ہم کوئی کوشش نہیں کر مطلب کوئی کال تو نہیں دے رہے. ہم اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایسے کریں لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹیاں نہیں ہیں جو اسلام آباد پہنچ گئی. لیکن مطلب یہ کہ اب جو بات عمران خان صاحب سونامی کی کرتے ہیں تو سونامی تو بڑی بڑی بلا ہے وہ کہاں سے کہاں ہے وہ اس کو آنا چاہیے نا. تو شروع ابھی وہ اب اگر فرض نہیں آپ یہ کام آ کر 2 سال بعد میں ہوگا تو کہاں سے کیسے کام چلے گا؟ میں آتا ہوں چیمہ صاحب نہیں 2 سال بعد تک نہیں آئے گا. دیکھیں بہت سے ممالک
ہمارے سے برے فیز تک گئے ہیں. ٹرکی ہے اس میں ایجپٹ ہے, جہاں پہ جمہوریت بھی ہے, اسلام بھی ہے, جہاں پہ مطلب باقی عرب کنٹریز کو تو میں نہیں گنتا, وہاں تو بادشاہتے ہیں. میں تھوڑی کروں گا, جو بات میری آپ کی شام کو ہوئی تھی میں اس کو دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے میں اتنا بھی بس نہیں ہے کہ ہم ایک ایشو پہ بحث سسٹین کر سکیں. ہم پہ یہ بس بھی نہیں ہے. وہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں ختم کرو بات یہاں پر بھائی, اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کریں ایک نوی پسوڑی آ جاتی ہے. تو ہم سر یہ بس میں بھی نہیں کہ ایک موضوع پہ 2 دن بات کر لیں. ہم یہ بھی پور گورننس کا ایک طریقہ ہے. آپ کا قصور ہے, ہماری نیت کا قصور ہے, اپنے نظام کا خراب ہے نا, ہماری نیت کا خلل ہے. گورننس کا یہ فیلئر ہے کہ ایک کرائسس جو ہے وہ دوسرے بڑے کرائسس سے ریپلیس ہوتا ہے. کہ ابھی آپ 2 مئی کا واقعہ ہوا تو آپ ریمنڈ ڈیوس کو بھول گئے, وہ اس سے 4 مہینے پہلے ہوا تھا. پھر 22 کو یہاں پہ مہران پہ اٹیک ہوا, آپ اس کو بھول گئے. اب کہاں پہ ہے وہ 2 مئی راستہ کھول دیا ہے تو آپ نے 2 بل لے آئے, تو 2 بل پہ زیادہ بات ہو رہی, راستے میں بات نہیں ہو رہی. بہت سو دیر فور مطلب اگر آپ اس گورنمنٹ کی بگننگ دیکھیں, آٹا کرائسس سے شروع ہوئے تھے, پھر چینی کرائسس آیا, 55 روپے کی جگہ وہ 105 روپے کی بکی, وہ 50 روپے پر کے جی کون کھا گئے, وہ سارے بڑے بڑے یہ لوگ تھے جن کی 14 ملے کی. بالکل. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بگاڑ کا ایک طریقہ ہے, یہ جب تک وہاں جائے گا. اور اچھا مزے کی بات بتاؤں, آج سے 2 سال پہلے جب یہ ٹاک شوز نے ایک زور پکڑا, لوگ شکایت کیا کرتے تھے کہ یار آپ لوگ کسی چیز کو کنکلوڈ تو کرتے نہیں ہیں. اب اللہ کا شکر ہے کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا, بالکل سب عادی ہو گئے. اچھا جی, میں ایک آپ سے عرض کروں, میں ایک اسٹوڈنٹ میں یہاں پر ایک انجینئرنگ کی ان کی ایئر فورس کی ایک انجینئرنگ کا کالج ہے, وہاں لیکچر دینے گیا. تو وہاں میں نے یہی بکواس کی جو کہ میں اب اس وقت کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کو, ہم تو کسی بچے نے پوچھا کہ صاحب آپ نے ہمیں کیا دیا, ہم نے بھئی ہم تو اگر ہم ہوتے تو یہ حکومت نہیں ہو سکتی تھی. تو ہم نے جو 1 2 3 4 5 6 بتایا کہ ہم تو خود اسٹوڈنٹ نکل پڑتے تھے, تو اور پھر ہم اس کو حکومت کو بدل دیتے تھے یا اس کا ہاتھ مروڑ دیتے تھے. تو آپ کہنے لگے تھا ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں. میں نے کہا بھائی لیڈر تو ہم تو آپ سے برے حالات میں تھے, ہم تو پیدل جاتے تھے, اس کے باوجود بھی ہم لیڈر بنتے تھے اور حکومتوں کو بدلتے تھے. تو آپ اصل میں آپ لوگ اٹھے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ بچے زیادہ تر عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سونامی کو پیدا کرنے کی میں دیر لگا رہے ہیں. تو یہ پرابلم میں آ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں چیمہ صاحب ہم تو چلیں, میں تو ایک بے ایمان آدمی ہوں, مجھے روز نہیں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, مجھے روز کا نیا تماشا ملتا ہے اور میں اس پہ لگ جاتا ہوں, پچھلا تماشا میں بھول جاتا ہوں. عابد راؤ صاحب کو میں بلا لیتا ہوں, وہ بیٹھ کے میرے ساتھ ہم غلط کر لیتے ہیں. نصرت مرزا صاحب جرنلسٹ ہیں, وہ لکھ کے اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں. لیکن سر آپ بھی کئی بار بندوق نکالتے ہیں پھر اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کتنی بندوقیں رکھی ہوئی. وہ میاں صاحب سے پیسے منگوا رہے تھے آپ 3 مہینے میں, آج تو 8 مہینے ہو گئے, وہ پیسہ واپس کیوں نہیں منگا رہے آپ ان سے, اور ان کے ایسے ڈکلیریشن جو ہو رہی تھی. دیکھیں وہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, وہ رکے رہیں گے. اور آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں ان کے سر میں قطع کلامی کروں گا, آپ نے دھمکی دی تھی 3 مہینے میں اگر ایسے ڈکلیریشن نہیں ہوئی, پیسے واپس نہیں آئے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کریکٹ صاحب, جو بھی عابد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان جو حکمران ٹولہ اس وقت بیٹھا ہوا اقتدار کے اوپر قابض ہے, ان کو فن ضرور آتا ہے کہ ایک کے بعد ایک دیگر جو ہے نا نئے سے نیا جو کرائسس آ رہا ہے, وہ اگلا جو ہے وہ اس سے اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ پچھلا جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور ساری توجہ جو ہے اس طرف ہو جاتی ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح بھی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور یہ ڈوئل نیشنلٹی والا جو ہے, یہ جو بل جس طریقے سے لائے گئے اور جس طرح اس کو متنازع طریقے سے بالکل ایک ڈیوائڈ کی جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر, کہ ایک کلاس ایسی پیدا کی جا رہی ہے کہ جس کو جو مادر پیدر ذات جس کو پوری کھلی چھٹی دے دی گئی اور قانون اور جو عدالتی فیصلے ہیں وہ صرف ایک عام شہری کے لیے رہ گئے. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو فوری طور پر کیا چیزیں ضروری ہیں جن کے اوپر زیادہ صاحب ان ایشوز کا آپ سے کیا تعلق, یہ تو ہمارے لیے نا, جو عام شہری ہے پاکستان کا, اگر آپ اس سے پوچھیں آج اگر آپ جا کے پوچھیں تو وہ لوڈ شیڈنگ, مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں اتنا پیس گیا ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں, اس کو پاس ٹائم ہی نہیں مل رہا. ایک لمحہ میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں جواب سے, آپ سیٹسفائیڈ ہیں اسٹریٹجی کا کام, عمران خان صاحب جیسے سیاستدان کا کام جو کہ ایک بچوں کی نظر کے اندر ہے, پی ٹی آئی جیسی تحریک کا کام نہیں, پی ٹی آئی میں ابھی لیڈرشپ کا وہ سلسلہ نہیں ہے, وہ کمانڈ آف چین نہیں ہے ان کے پاس, حکم
اب یہ بات جب کیونکہ ہم اس سے پوچھیں گے تو ہم تو کیونکہ اسٹوڈنٹ لیڈر سے ابھر کے آئے ہیں, ہمیں بہت سی باتیں پتہ ہیں کہ جو ان کے پاس نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو گزارش میری آپ سے کہنے کی یہ ہے کہ اس بات کے اندر اس وقت جو وقت ہے وہ یہ مطالبہ چیخ چیخ کے کر رہا ہے کہ کوئی آدمی مرد آہن, مرد رحم دل, کوئی آدمی میدان میں نکلے اور اس قوم کی قیادت کرے اور اس کو ان عذاب سے بچائے. باٹم لائن اس کی یہ ہے, باٹم لائن یہ ہے کہ یہ این آر او کی جو حکومت ہے یا اس کے جو حواری ہیں, جو دوسری حکومت جو پنجاب میں بیٹھی ہے, ان سے جان چھڑا. تو ابھی اس کے لیے بھائی اس کے لیے پھر قربانی چاہتی ہے, تو اس قربانی کے لیے پھر اجازت چاہیے نا اس کے لیے. اجازت کا مسئلہ دوسرا ہے, وہ آپ ایک الگ بحث ہے. دیکھیے اگر آپ ایوب خان بزن کا وقت ہے, ایوب خان آنورڈ دیکھ لیں چلے اور معاملہ اس وقت چلنا چاہیے. اگر آپ ایوب خان آنورڈ دیکھ لیں, کوئی ایک پارٹی اپوزیشن میں رہ کے حکومت نہیں گرا سکی. جب ایوب خان کی حکومت گئی تھی تو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, مجیبر الرحمان کو خاص طور پہ رہا کرا کے لائے گئے تھے یہاں پہ. جب دیکھیے وہ سچویشن کریٹ ہوئی تھی جب بلا کے لائے, نہیں ایسے نہیں آگے تھے کہ وہ مجیبر الرحمان آ کے بیٹھ گیا ہو. وہاں پر اس سے پہلے اتنے بڑے دنگے اسٹوڈنٹس نے کیے تھے کہ اس کے بعد میں جا کر یہی آپ میری بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ حالات نے وہ سچویشن کریٹ کی کہ سارے لیڈر اکٹھے ہوئے تو ایوب خان کی رخصتی ہوئی. لیکن وہ اس سے بڑا ظلم کر گیا اس قوم کو. یحییٰ خان جیسے ایک غلط آدمی کو جو بھی ہے, بہرحال دیکھیے تاریخ میں تو چینج اوور تو اسی طرح ہوا تھا. بھٹو صاحب کے خلاف ایک پارٹی نے نہیں وہ چلایا تھا, پوری پی این اے بنی تھی, اس میں نظام مصطفیٰ کا بوگس نعرہ لگایا گیا, انہوں نے اور ضیاء اللہ کا قبضہ کر کے بیٹھ گیا. کہنے کا جب یہ آئی جے آئی بنی, یہ بھی بہت بڑا گروپ تھا. لیکن اب کل 12 تاریخ کو کیا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے عمران خان کے پاس اکیلے کے پاس ایسی قوت نہ ہو. پی ٹی آئی ابھی وہ اس لیول کی پارٹی نہیں ہے. میں یہاں بات کہنا چاہتا ہوں راؤ صاحب سے, لیکن اب یہ مسئلہ ان کا ہے, یہ فوجی لوگ ہیں نا, ہم لوگ تو بیچارے غریب پیدل چلنے والے لوگ ہیں. ہمارا تذکرہ یہ ہوتا تھا کہ جس وقت کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو 200 لڑکا نکل گیا, ان کو کوٹا انہوں نے, پولیس والوں نے ان کو جب کوٹا پولیس والے نے تو کراچی والے اٹھ گئے, وہ ان کو کوٹا تو لاہور ڈھاکہ والے اٹھ گئے اور گیم شروع ہو گیا. تو یہ بھی تو وہاں سے نکل گیا. شیخ رشید بھی تو کٹا ہے نا خوب. تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات اب یہ کٹنے کو تیار نہیں, 10-20 آدمی کٹے اور یہ تو پھر یہ اجازت نہیں نا, ورنہ یہ کہنا کہ طاقت نہیں ہے تو میں مان ہی نہیں سکتا. بھائی کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ فرض گلی لے کے چلے اور یہ اب ہو جائے ایک دفعہ تماشا ان کے پولیس کے ساتھ میں, اور تماشا پھر دیکھیں 24 گلی کے اندر پتھر لڑکے لڑکا 24 گھنٹے کی مارے, 24 گھنٹے کی مارے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 24 گھنٹے کی ووٹ آپ کو. پی ایم ایل این سے مائزہ حمید صاحب موجود. مائزہ السلام علیکم. السلام علیکم جی. دکھی بحث وہی ہے جو روز ہوتی ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یا تو ہم ہاتھ جوڑ کے اعتراف کر لیں کہ ہم سب ہار گئے اور صاحب جیت گیا اور یہ بحث مباحثے ماتم چھوڑ دیں, یا کچھ کر لیں, کیونکہ اب انتہا پیمانہ صبر جو ہے نا وہ لپٹ لپٹ کے لبریز ہو رہا ہے. تو میری درخواست پی ایم ایل این سے بھی یہ ہے کہ ہم میٹرک کے امتحان میں چیٹنگ تک روک نہیں سکتے, ہم کچرا سڑکوں سے آج تک اٹھوا نہیں سکے, ہم ایک روڈ نہیں بنوا سکے, 4.5 سال سے ہم ماتم کری جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. Where is the end to this, Maiza? I don't think that is the case in Punjab. But اگر آپ جنرلی دیکھیں جو سچویشن ہے تو آپ ایک ٹرو پکچر پینٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جن لوگوں کو فیڈرل حکومت میں ووٹ دے کے لے کے آئے ہیں ان کو اب آپ کیا کرا سکتے ہیں جب تک یہ حکومت اینڈ نہیں کرتی. اور پنجاب میں آپ کہتی ہیں ایسا نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. تو پنجاب کی لمٹ نارتھ پنجاب پہ ختم ہو جاتی ہے, ساؤتھ پنجاب تو بہت برا ہے. نہیں, وہ تو اپوزیشن لیڈر نواز شریف, بالکل برا نہیں ہے. آپ گئے ہیں, اپوزیشن لیڈر تو نواز شریف صاحب ہے. یہ ڈاکٹرز کا جو کرائسس تھا, زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کیا اس دفعہ. اتنی سی بات. میں چیمہ صاحب, آپ اگری کرتے ہیں مائزہ صاحبہ سے کہ پنجاب میں سب سیٹ چل رہا ہے اور سینٹر میں کوئی پرابلم ہو تو ہو؟ سینٹر میں نہیں, پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں چلیے. جی چیمہ صاحب. دیکھیں پنجاب جو ہے پاکستان کا 60-62% آبادی یہاں پہ, اور آپ کے سامنے جو یہاں پہ جو لا قانونیت اور جو بے روزگاری اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جتنی گورنمنٹ کی ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 4 سال بعد جب لاہور ہائی کورٹ نے کہا تو پھر جو ہے چیف منسٹر کو خیال آیا کہ جو منسٹری 20 منسٹری انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی اس میں کسی اور کو بھی دینے کی ضرورت ہے. تو یہاں کے اندر بھی وہی ون مین شو چل رہا ہے جو سینٹر میں چل رہا ہے. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو ان کی شعبہ بازی اور فنکاری ہے.
یہ نورا کشتی جو 4 سال سے چل رہی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ بیوقوف بنا دیں گے. عوام اچھی طرح سمجھ رہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ آج جب عوام کے جب مسائل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ وفاق کی بات, کوئی وفاق پہ صوبہ وفاق پہ ڈالتا ہے, وفاق صوبے میں ڈالتا ہے, جبکہ جب ان کے اپنے مفادات کی بات آتی ہے, جب ان کے اپنے ممبر جو ہے ڈیفیٹ ہوتے ہیں, جب انہوں نے اپنے معاملات کو ٹینٹ آف کورٹ کیونکہ یہ بھی 97 میں کوشش کر چکے تھے بل لانے کی, آج جو ہے اس کے اوپر مائزہ ایک سیکنڈ ان کی سن تو لے, میں آتا ہوں. مائزہ ایک لمحہ چیمہ صاحب کی بات تو سن لیں, فرمائیے چیمہ صاحب. دیکھیں چیف منسٹر پنجاب آن دا فلور آف دا ہاؤس خود کہہ چکے ہیں کہ پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ آتے سے زیادہ جو ہے کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیف منسٹر اپنے ہی الیکٹڈ جو پارٹی کے لوگ ہیں ان پہ اعتماد کرنے کی بجائے بیوروکریسی کے ذریعے پورے صوبے کو اگر رول کرنا چاہے گا, یہ جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں, انہوں نے آتے ساری لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کیا. آج جب ان سے دیکھیں نا, یہی وہ کال آف فیل کا تضاد ہے ان کا کہ جس کی وجہ سے قوم ان سے بری طرح متنفر ہو چکی ہے. اور یہاں میں ایک چیز بات واضح کرتا چلوں, یہاں بات ہوئی تھی تحریک انصاف کی. تحریک انصاف پاکستان کی وہ پہلی جماعت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جو مکمل طور پہ ایک سیاسی ادارہ بننے جا رہی ہے. ہم ابھی ہماری ممبرشپ کے بعد ہم پارٹی کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یونین کاؤنسل سے لے کے چیئرمین کی سطح تک الیکشن کروانے جا رہے ہیں, جو کہ باقی جماعتوں میں نہیں ہے. ابھی تو یہاں پہ پروگرام کے شروع میں آپ کے بڑی اچھی بات ہوئی کہ میاں نواز شریف نے 15ویں ترمیم کے تحت تمام اختیارات اپنے پاس لے لیے. میں واپس آتا ہوں. مائزہ فرمائیے, کیا یہ مائزہ کیا کہیں گے کہ پارٹی چیئرمین کے جو اختیارات چپ کریں گے تو پھر چیمہ صاحب ایک لمحہ جی فرمائیے. مائزہ دیکھیں میری بات سنیں, بیسکلی جو آپ کہیں گے ہماری بات منسٹریز نہیں ہے یا یہ جو آپ ایشوز ڈسکس کریں دیو بین ڈسکس بفور. وزیر اعلیٰ وہ آدمی ہے جو سڑکوں پہ روز صبح 6:30 سے لے رات کے 2 بجے تک اپنی ٹیم کے ساتھ, جو اس کی الیکٹڈ ٹیم ہے جس کے اندر فل کانفیڈنس ہے, وہ باہر کام کر رہا ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا سندھ کا چیف منسٹر ہے, کون سا بلوچستان کا چیف منسٹر ہے, چلو ان کو دیکھ کے ہی کام کرنے کے لیے باہر نکل آئے. ہر جگہ پہ وہ پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح کی جو پی ٹی آئی کی ایلوژنز ہے نا, یہ تب ختم ہوئیں گی جب یہ حکومت میں آئیں گے. ان کی جو ووٹرز ہے نا, بیسکلی وہ اربن مڈل کلاس لوگ ہیں جنہوں نے سیاست ٹی وی ٹاک شوز پہ سیکھی ہے, اور اب جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پالیسیز لائیں گے یا یہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں. جب مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں گے تب میرے سے بات کریں. چیمہ صاحب لیکن بات تو صحیح ہے نا, چیمہ صاحب بات تو جائز ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ سندھ کے چیف منسٹر خالی 4 فنکشن کرتے ہیں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی, یہ پنجاب کے کم از کم جو چیمہ صاحب ایک لمحہ اور تو کہہ لیں دیے مائزہ کو, منسٹریز دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل ہوتے ہیں آپ اب باہر نکلیں, عوام کو فیس کریں اور ان کے مسائل حل کریں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کانفیڈنس تبھی نظر آتا ہے جب آپ 50-100 منسٹریاں دیں کہ جن سے اربوں کروڑوں روپے جن سے ان منسٹروں کے ہاتھ میں دے دیں. یہ جو پیسہ ہے یہ عوام کا ہے, اس میں لگانا چاہیے. اوکے مائزہ ایک لمحہ نصر صاحب فرمائیے. ایک سوال میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا کہیے چیمہ صاحب ایک لمحہ. جی صاحب کہ یہ مجھے بتائیں, آج یہ 30 دفعہ پنجاب میں حکومت میں پی ایم ایل این, تو ان کے پاس کوئی ایک قابل ہیلتھ منسٹر بھی نہیں مل سکا کہ وہ ہیلتھ منسٹری جس کے اندر 3 بڑے ابھی تک جو ہے میجر سکیمز ہو چکے ہیں, وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی اسٹرائکس کی وجہ سے, پی آئی سی کے اندر جو ہوا, جو ڈینگی کے اندر ہوا, بتائیں ان کو کہ بیوروکریسی کا ہی کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن, منسٹر کا تو نہیں. دیکھیے بات سنیے, دیکھیں بیوروکریسی کی بات نہیں ہے, بات ہے کہ جو بندہ ہیڈ کر رہا ہے, جو رسپانسبل ہے, جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ رسپانسبل ہے. چیمہ صاحب ایک لمحہ ٹھہریے, ایک لمحہ اس کو کھڑے کھڑے معطل کر دیتے ہیں, لیکن جو ہیلتھ منسٹری کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف. چیمہ صاحب ایک لمحہ, مائزہ ایک سیکنڈ ٹھہریے. جی دیکھیے میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک اصولی بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیے میاں شہباز شریف صاحب میں ممکن ہے کہ انرجی بہت زیادہ ہو, لیکن اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ 20 منسٹری تو سنبھال نہیں سکتے ہیں. وہ ایک عرصے تک انہوں نے 20 منسٹریاں رکھی ہیں اپنے پاس, یا جو 15 رکھی یا 10 رکھی ہیں, لیکن رکھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کام وہ کرتے ہیں رات کے 1 بجے تک اپنے اسٹاف کو لے کر پھرتے رہتے ہیں. جی اب بھائی آپ دیکھیے, اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں. ایک بات کو ایک سلیقے سے کہہ رہے ہیں, اس کو آپ سنیے, پھر آپ دیکھیے کہ کوئی غلط بات ہے تو پھر بات بھائی آپ جواب دیجیے اس کا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرا آدمی ساتھ چل رہا ہے اس میں تو اتنی طاقت نہیں ہے.
تو وہ تو صبح آنکھیں ملتا وہ اٹھے گا, وہ پھر 6 بجے پھر پہنچ جاتا ہے. میں تو شہباز شریف کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں نا. اب صبح 6 بجے پہنچ جاتا ہے, وہ بیوروکریٹ نہیں پہنچتا, اس کو معطل کر دیتا ہے. مطلب ایک معاملہ جو اس کے چل رہا ہے نظام, جو مطلب ہے کہ معطلی کی شوقین بھائی تو دیکھیے کہ معتدل ہونا چاہیے اور ایک کام کو کام کے طریقے سے ہونا چاہیے. وہاں پر بھی ان سے جب ہوگا تو کام ریٹارڈ ہو جائے گا. کام تو وہ ایسے نہیں لے جا سکتا. فارمولا نہیں, اچیومنٹ فارمولا. دیکھیے آپ نے بالکل پورا پنجاب کے نظام کے بیوروکریسی کے نظام کو جو سسٹم تھا اس کو تباہ کر دیا اپنے اس انٹرپرائز سسٹم میں, مہم جوئی میں. جی دیکھیے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, شہباز شریف صاحب میں بہت انرجی ہوگی, بٹ دس از ناٹ اے گڈ وے آف گورننس. سسٹم نہیں ہے. ہاں, آپ ہر آدمی سے اس کے اسپیشلٹی کا کام کرائیں. یہ تھانے داری اپروچ ہوتی ہے وین ہی تھنکس کہ میں سب کچھ ہوں, میں فلانے آدمی کو سسپینڈ کر دوں گا. بیکاز انہوں نے پہلے بھی ڈرامے کیے جب نواز شریف صاحب ادھر تھے. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, ایک لمحہ ان کی بات سن لیجیے پھر جواب دیجیے گا. بادشاہ پارٹی ہے اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا مذہب ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرے چاہے غلط ہو. ہر پارٹی کا ان کا جو پولیٹیکل سسٹم میں وہ ہے, اینڈ دے آر ناٹ ولنگ ٹو امپروو اور گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن. حق کی بات. پنجاب کے آپ کرائسس دیکھ لیں, 4 سال میں کیا کیا کرائسس ہوئے ہیں ادھر, اینڈ ہاؤ ہیز ہی ہینڈلڈ دیم. ایک چھوٹی سچویشن ڈاکٹرز والی تھی, یہ اتنی بگاڑ کے کس حد تک یہ معاملہ گیا, کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی بیکاز ڈاکٹرز ہی پہنچے, پھر ڈاکٹرز کو اریسٹ کیا, ڈنڈے مارے, پھر ان کے مقدمے کینسل کیے. وائی دس نان سینس, وائی کونٹ ہی ہینڈل دس پراپرلی. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی زیادہ منسٹری سے الڈا ہوتا, بٹ ایک آدمی جو اس کا ذمہ دار ہوتا, ہی کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ بیٹر. یہ تو وہ ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں, چاہے ڈینگی ہو, چاہے یہ ہو, چاہے PIC ہو. وٹ اباؤٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, اس پہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ لاہور سے نکلے تو صحیح طرح باقی صوبوں کو. میں نے وہ کہا تھا کہ لاہور کے علاوہ بھی تو ایک پنجاب ہے. بالکل. یہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اپنے سیکنڈ ٹینیور میں, ان کو کہا جاتا تھا کہ باقی ملک کہتے ہیں یہ پنجاب کا پرائم منسٹر ہے, پنجاب والے کہتے تھے لاہور کا پرائم منسٹر ہے, لاہور والے کہتے تھے ماڈل ٹاؤن کا پرائم منسٹر ہے. بات ہے بالکل. دیٹ واز ہز اپروچ. اور وہ اس وقت میں ان کا میڈیا ایڈوائز بھی تھا. کیا یہ ماضا دیکھیے, ایک تو جو آپ چیف منسٹر کی ٹیم کہہ رہے ہیں, اگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ منسٹرز ہونا ضروری نہیں ہے, سارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو چیف منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ اگر 1 بجے سے لے کے یا رات کے 3 بجے تک وہ بندہ کام کرتا ہے تو اور کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ نکل آئے نا, وہ بھی کوئی کام کر رہا ہے. کیا کرتا ہے جاگنے کے علاوہ؟ کرنا کیا ہے؟ نہیں, جاگنے کے علاوہ خرابی کر رہا ہے. بادشاہ جو ہے باہر سڑکوں پہ نہیں نکلتا. بادشاہ وہ ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی ہے ہم اسے اتفاق کرتے ہیں. وہ بڑا بادشاہ ہے, وہ بڑا بادشاہ, شہنشاہ. جی چیمہ صاحب کہیے. شہنشاہ عالم. جی چیمہ صاحب فرمائیے. جو ان کے منسٹر ہے جو ہیں بھی, ان کی کمپٹنسی جو ہے وہ قوم کے سامنے. یہاں پہ اگر آپ پنجاب کی صرف بات کریں, ابھی یہاں پہ جو ڈاکٹر سے کی بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے ہوا ہے. اگر لیڈرشپ کے پاس تھوڑا بہت اگر ویژن ہوتا تو یہ کبھی ایسا نہ ہوتا, کیونکہ یہ صرف بیوروکریسی کے ہاتھوں میں پنجاب کے حکمران جو کھیل رہے ہیں. کیونکہ ڈاکٹرز کا بڑا جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے کہ ان کا ایک سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے, اور پنجاب کی بیوروکریسی نہیں چاہتی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا سروس اسٹرکچر جو اس کو رن اس کے مطابق جو ہے ان کا معاملہ چلائے جا سکیں. اور پنجاب کے حکمران جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, ٹوٹل سے جو ہے بیوروکریسی کی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں, انہیں کی وجہ سے یہ حالات ہے پنجاب کے اندر. پنجاب کا اس نے منہ نہیں دیکھا. ہم لوگ تو ہر وقت ادھر پہنچے ہوتے ہیں, ہم لوگ تو سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہی سارے اس دفعہ 2-3 سال سے بجٹ میں رینجر خان یہ سدن پنجاب کے ہیں. آپ جا کے خود جا کے انالیسس کر لیں. اوکے, ایک ریزنیبل بات کریں, آپ وہاں جائیں تو صحیح. جتنی ڈیولپمنٹ اب ہو رہی ہے, IT سینٹرز بن رہے ہیں. دیکھیے ریزنیبل بات IT سینٹر نہیں ہے ڈیولپمنٹ. دوائیوں کے اندر اس کی انکوائری کیوں نہیں آج تک؟ آپ کا یہ جو سستی روٹی اسکیم ہے اس کی آج تک انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ پکڑے مرزا صاحب کیا کہ CI کی اسکینڈل کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی تھی. ڈینگی کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں, ہر چیز جو اسکینڈل ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں. اور فور ہز انفارمیشن ہمارے پاس اسکینڈل ہوتے کیوں ہے؟ ان کی سب ریئیکشنری پالیسیز ہیں. اسکینڈل ہوتا کیوں ہے یہ بھی تو بتائیے. اسکینڈل ہوتا کیوں ہے بیچارہ؟ نہیں, اسکینڈل ہوتے ادھر ہی ہے نا جہاں پہ کوئی بندہ آنیسٹلی کام کرنے کو تیار ہو. جہاں پہ کام ہی نہ ہو وہاں پہ اسکینڈل کہاں سے آئیں گے؟ جہاں پہ کام نہ ہوتا ہے. آپ نے کوئی اسکینڈل سنا؟ اسکینڈل ہو بھی تو وزیر اعلیٰ جو بات وزیر اعلیٰ
اچھا ماہر صاحب وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، چلیے آلرائٹ ماہر صاحب تھینک یو، بہت شکریہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ. چیمہ صاحب کلوزنگ نوٹس دیجیے، کیا کہے گا کہ آپ لوگ جو سیاست ہے، میں نصر صاحب کی بات کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس چکر میں پڑ گئے ہمارے کاموں کا غریبوں کا کیا ہوا، ہم جو غم غلط کرنے بیٹھے تھے وہ بات کرو نا، وہ ڈوب گیا. کئی چیمہ صاحب جاتے تھے، کیا کہیے گا؟ دیکھیں گریگ صاحب، جو عوام کے جو ایشوز ہیں اسی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہم کوئی اقتدار کی حوث کی وجہ سے سیاست میں نہیں آئے، اور میں کم از کم اور ہماری جماعت بڑی پر امید ہے کہ پاکستان کا نوجوان اور پاکستان پوری قوم جو ہے وہ آج تحریک انصاف کے موقف سے جو ہے اتفاق کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر ایک آپ بڑے واضح طور پہ ایک نظام کی تبدیلی دیکھیں گے جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوگی. مرزا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے جو بچے بہت مایوس ہو رہے ہیں، اور وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آدمی کو اپیل ہوتی ہے، وہ اپیل گھٹ رہی ہے ان کی، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کیونکہ کوئی ایکشن نہیں دکھا رہے ہیں، یہ سونامی آ رہا ہے کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو اپیل ہے جو پہلے ناامیدی زیادہ نہیں بڑھ رہی، پھیل رہی ہے، بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور اس کا ان کا جو فال بیک پڑے گا انہیں پہ پڑے گا، یہ نقصان میں چلے جائیں گے. میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ جائیں، اس لیے کہ ایک امید کی کرن تھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب وہ جو صورت اسٹریٹجی غلط چل رہی ہے. چیمہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. دیکھیں جہاں تک آپ کو ابھی وقتی طور پہ شاید کچھ لگ رہا ہو، کچھ چیزوں پہ آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پوری قوم کے لیے اگر اس وقت کوئی امید ہے اگر کوئی، تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب ہی وہ لیڈر ہیں جو اس وقت بے دھڑک پاکستان کے کونے کونے میں، چاہے وہ کوئٹہ ہو، حیدرآباد، پنجاب، کے پی میں آپ دیکھ لیں، پورے ملک کے اندر اگر کسی لیڈر کو اگر پذیرائی مل رہی ہے، لوگ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں، تو وہ تحریک انصاف ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب جیسا ماضی میں انہوں نے نہیں کیا، اب بھی وہ قوم کو بالکل مایوس نہیں کریں گے. دیکھیے میں تھوڑا سا مرزا صاحب سے وہ تھوڑا سا ڈفر کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ سونامی الیکشن سے پہلے سڑک پہ آئے، بیکاز وہ اگر آیا تو پھر کسی کے کنٹرول میں حالات نہیں ہوں گے. چاہے ایم کیو ایم ایسی سونامی لائے، چاہے پی ٹی آئی ایسی سونامی لے کے آئے، یہ بڑی پارٹیز کے اس میں پھر یہاں جو خون خرابہ ہوگا پھر ان سب کے ہاتھوں سے بات نکل جائے گی. لیٹ تھنگس گو ایز دے آر گوئنگ. سونامی کے نام پہ پی ٹی آئی کی غیرت کو نہ آپ چیلنج کریں کہ وہ صرف نعرے مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یا دینی جماعتیں ہیں جیسے بھی. لیٹ تو سر سیاسی دکان ہی لگ رہی ہے سر، دکان رہنے دیں. پاکستان کونسل نے کیا بگاڑ لیا؟ نو ڈی پی سی نے کیا بگاڑ لیا سر؟ نہیں، لیٹ دی الیکشنز کم. اور اس میں دیکھیے ان کا یہ کہنا آپ الیکشن کو آپ پروسیس سے گزرے نہیں ہیں مارشل صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جانتے ہیں الیکشن کیا ہوگا، الیکشن کچھ بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہی ہوگا، تھوڑا بہت فرق ہو جائے گا، 2 ووٹ مل جائیں گے ان کو. نہیں 2 ووٹ نہیں. عمر چیمہ صاحب کو میں کہہ رہا ہوں یہ نہ کہیں کہ ہمیں اقتدار کی حوث نہیں ہے، یہ بغیر اقتدار میں آئے کچھ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ ہے ہم اقتدار کی وجہ سے سیاست میں نہیں ہیں. اقتدار کی وجہ سے نہیں ہے، پھر آپ پالیٹکس کے نہیں معلوم بیچاروں کا ہم کیا کریں. پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اقتدار میں آئے اور قوم کی خدمت کریں. سوشل موومنٹ ہو، سوشل میڈیا چلائے یا سوشل موومنٹ چلا دیا. عبدالستار ایدھی کی موومنٹ ہے، ہی ہیز نو پولیٹیکل مشن. دیکھیے عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں موومنٹ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمارا سیاست میں آنے کا مقصد محض اور محض باقیوں کی طرح ہم صرف اقتدار کی کی وجہ سے نہیں ہے. خدمت کیسے کرو گے؟ پولیٹیکل پارٹی کا یہی ہوتا ہے، لیکن ان کو آنا چاہیے. اقتدار میں آئے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. فلاسفیکل اس میں انٹرپریٹیشن میں چلے گئے. میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ سونامی کو تھوڑا بہت ہم نے ہولڈ کیا بھی ہے، وہ صرف اس لیے کیونکہ ٹیکنیکل جو چیزیں تھیں جیسا ووٹر لسٹوں کا جو ہے درست ہونا، اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کا ٹھیک ہونا، ورنہ تو ہم نے الیکشن پہلے بھی لڑ کے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے چیمہ صاحب، طریقے سے الیکشن ہوں گے. چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ صاحب، عابدہ صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. میں صرف ہاتھ جوڑ کے پیروں پہ گھٹنوں پہ بیٹھ کے آئی ایم جسٹ بیگنگ وہ تمام لوگ یا تو یہ اعتراف کر لیں جیسے عابد صاحب نے فرمایا کہ جو پروسیس چل رہا ہے چلنے دو، یا پھر یہ رونا دھونا لڑنا جھگڑنا روز کا جو ہم ماتم لگاتے ہیں یہ بند کرو بھائی. اس سے صرف اور صرف شدت سے نا امیدی، پریشانی اور ایک مایوسی پھیل رہی ہے. آپ صحیح لفظ، مایوسی کا لفظ بالکل صحیح استعمال کیا، شدید مایوسی ہے. یا تو بس ہم بھی یہاں پہ گانے وانے کا شو لگانا شروع کر دیں، کوئی کم از کم انٹرٹینمنٹ تو ہو. اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. ہوگا وہی جو مائی باپ بڑا صاحب اور نمبر 2 صاحب مانے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.